اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وَعَلَى هَذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوَضِّئُ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَبِكُلِّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَصِيرِ إِلَى التَّيَمُّمِ عَدْمُ مُطْلَقِ الْمَاءِ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنا پر ہم قائل ہیں، اسی بنا پر ہم اس بات کے قائل ہوئے۔ کس بنا پر؟ کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ یہی گفتگو چل رہی ہے کافی وقت سے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ کل بھی میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اطلاق بھی کلام میں مقصود ہے، جیسے کہ تقیید کلام میں مقصود ہے، کئی بار بول چکا۔ تو بہرحال مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا۔ میں آپ سے یہ کہا کہ ایک کتاب مجھے دو، آتنی کتابا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کتاب مطلق ہے، کتاب کیا ہے؟ مطلق ہے۔ تو اب میرا مطلوب کوئی بھی کتاب ہے، اس وقت میرا مطلوب کیا ہے؟ لہٰذا کوئی بھی کتاب تم نے دے دیا مجھے تو حکم کی تعمیل ہوئی کہ نہیں؟ بولو بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب میں کہا کہ مجھے ایک کتاب دو، یہ مطلق ہے، اور میں یہ کہا مجھے حدیث کی کتاب دو، تو اب یہ مقید ہوا، کوئی بھی کتاب دینے سے نہیں چلے گا، بلکہ وہ اس کتاب کو کون سی حدیث کی ہونی چاہیے۔ تو دونوں طرح کی بات ہم بولتے ہیں، کبھی ایسا بھی بولتے ہیں آتنی کتابہ، کبھی ایسا بھی بولتے ہیں آتنی کتاب الحدیث۔ کیوں؟ کبھی ہمارا مقصود جو ہے حدیث کی کتاب ہوتی ہے، کبھی ہمارا مطلب حدیث کی کتاب سے وابستہ ہوتا، کبھی ہمارا ٹائم گزارنا یا کچھ بھی ٹائم پاس کرنا، تو مقصد ہوتا ہے کوئی بھی کتاب مل جائے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں طرح کا مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر۔ کتنی مثال دے کے تمہیں سمجھا چکا میں کہ میں بولا ایک لڑکے کو بلاؤ، کسی بھی لڑکے کو بلاؤ، لڑکا مطلق ہے تو حکم کی تعمیل ہوگی، اور میں بولا ایک محنتی لڑکے کو بلاؤ تو اب یہ مقید ہوا۔ سمجھ رہے؟ اب سست کو، نہ پڑھنے والے کو بلا کر کے لایا تو حکم کی تعمیل نہیں ہوئی۔ بہرحال تو یہ گفتگو کافی پہلے سے چل رہی ہے، ابھی سر دست گفتگو یہ ہے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر۔ کس بنا پر؟ کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، اسی بنا پر ہم اس بات کے قائل ہوئے، ہم یہ کچھ کہے، کیا کہے؟ کیا کہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ زعفران کے پانی سے، مائع زعفران، زعفران کے پانی سے، اور ہر اس پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل کر، جس پانی میں کوئی پاک چیز مل کر اس کے اوصاف میں سے کسی ایک کو بدل دی ہو، اس سے وضو جائز ہے۔ کئی باتیں آپ کو سمجھائیں گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پانی کے 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو، مزہ، یہ بات تو سمجھ گئے۔ اب پانی میں کوئی چیز ملی، پاک چیز کی بات ہے، پاک چیز ملی اور اس کے کسی ایک وصف کو بدل دیا، جیسے چھوٹا حوض ہوتا ہے، اس کے آزو بازو درخت ہوتے ہیں، اس میں سے پتے گرے، سوکھے پتے گرے، اور پتے زیادہ مقدار میں گرے، گر کر کے حال یہ ہے کہ پانی کے رنگ کو بدل دیا، تو پتا پاک، پانی پاک، گرا، پانی کے ایک وصف کو بدل دیا، تو کیا اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا؟
ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ کسی پاک چیز کا پانی سے مل کر کے اس کے کسی ایک وصف کو بدل دینا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی، ضمنی بات ہے۔ اب ایک دوسری بات مگر دوسری بات، یہ پوری بات سمجھنے سے پہلے ایک بات سنو، یہ تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کسی بھی چیز کی بلفظ دیگر ایک چیز کی اگر کسی دوسرے چیز کی طرف اضافت کی گئی یا ایک چیز کو کسی صفت سے موصوف کیا گیا تو کیا اضافت و توصیف کی وجہ سے اس چیز کی طبیعت ختم ہو گئی؟ طبیعت اصلیہ اس کی ختم ہو گئی، اس کا اطلاق باطل ہو گیا؟ یعنی اس اضافت و توصیف نے اگر وہ چیز مطلق تھی تو اس کے اطلاق کو اس سے چھین لیا، اب وہ چیز مطلق نہ رہی، یا اضافت و توصیف کے باوجود وہ چیز مطلق رہے گی؟ کیا کچھ ہے؟ یہ جو میں کہا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اب اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ پانی ہے تو پانی کی کسی چیز کی طرف اضافت اگر کی گئی یا پانی کو کسی صفت سے موصوف کیا گیا تو کیا اضافت کرنے کی وجہ سے یا موصوف کرنے کی وجہ سے سمجھ رہے اس پر پانی کا بولا جانا درست نہیں ہوگا، یا وہ اب پانی کی طبیعت سے نکل جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پانی مطلق پانی نہیں رہے گا؟ کیا کچھ ہے؟ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں، پھر سے ایک بار سنو۔ دیکھو پانی، ماں اگر ماں کی اضافت کریں کس کی طرف؟ ماء الکاس گلاس کا پانی، ماء الجرہ گھڑے کا پانی، بات آپ سمجھو؟ تو ماں کی اضافت ہم نے گلاس کی طرف کیا، گلاس کا پانی، ذرا دھیان سے سنو، گلاس کا پانی ماں کی اضافت کر رہے ہیں نا، گلاس کا پانی، گھڑے کا پانی، ڈرم کا پانی، کنویں کا پانی، سمجھ رہے؟ ایسی اضافت کر رہے ہیں تو کیا اضافت کرنے کی وجہ سے، ماں کی اضافت کی وجہ سے اب اس پر پانی نہیں بولا جائے گا؟ اب اس پر پانی بولا جائے گا کہ نہیں کہ یہ پانی ہے؟ بولا جائے گا کہ نہیں؟ بولا جا رہا؟ ایسے ہی بول دیا آپ نے نارمل پانی آپ سمجھ رہے ہیں، الماء السخین، تو ماں کو ہم نے سخین کی صفت سے موصوف کیا، نارمل پانی سمجھ رہے ہیں، ٹھنڈا بھی نہیں گرم بھی نہیں۔ تو کیا جب ہم نے ماں کو سخین کی صفت سے موصوف کیا، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس موصوف کرنے کی وجہ سے ماں اپنی طبیعت سے خارج ہو گیا، اپنی طبیعت سے نکل گیا، یا اسی طبیعت پر باقی ہے؟ ماں کی جو طبیعت ہے اسی طبیعت پر باقی ہے یا طبیعت سے نکل گیا؟ مطلق پانی اب اس پر نہیں بولا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بولا جا رہا ہے۔ کیا بول رہے ہو؟ گلاس کا پانی ہے۔ اب یہ کیسا؟ یہ سنو اس کو، میں تم سے یہ کہوں مجھے پانی دو، تم نے گلاس کا پانی دیا، تم نے جگ کا پانی دیا، تم نے کنویں کا پانی دیا، تم نے ڈرم کا پانی دیا، تو یہ مطلق ماء ہے، یہی سمجھو، یہ مطلق کیوں؟ کیونکہ مطلق ماء کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلق ماء وہ پانی ہے کہ جب ماء کا لفظ، پانی کا لفظ بولا جائے تو ذہن اس کی طرف جائے۔ مطلق ماء کا مطلب، مطلق پانی کا مطلب کہ جب ماء اور پانی بولا جائے تو ذہن اس کی طرف سبقت کرے۔ اب میں تم سے کہا مجھے پانی دو، اور تم نے مجھے گلاس کا پانی دیا، تم نے مجھے کنویں کا پانی دیا، تم نے مجھے بارش کا پانی دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لغتاً یہ درست ہے، غلط تو نہیں ہے، حکم کی تعمیل ہوئی۔ تو جب یہ
کہا کہ پانی دو تو ذہن گلاس کے پانی کی طرف بھی جاتا ہے، جگ کے پانی کی طرف بھی جاتا ہے، گھڑے کے پانی کی طرف بھی جاتا ہے، بات سمجھ رہے، ڈرم کے پانی کی طرف بھی جاتا ہے، بات سمجھ رہے۔ اب رہی بات یہ کہ مخصوص حالت کی وجہ سے اگر تم نے کبھی بکیٹ کا پانی دے دیا تو میں غصہ ہو جاتا ہوں تمہارے اوپر، جگ کا پانی نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک الگ سی بات ہے، کیوں؟ وہ حالات کے تحت تم سمجھ سکتے ہو کہ ابھی انہوں پانی کس لیے مانگے ہیں، پینے کے لیے مانگے ہیں۔ جب پینے کے لیے مانگے ہیں، یہاں فلٹر کا پانی ہے تو فلٹر والا دینا چاہیے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں وضو کرنے کے لیے مانگے ہیں تو فلٹر والا نہیں دینا چاہیے، غسل کرنے کے لیے مانگے ہیں تو فلٹر والا نہیں دینا چاہیے، دوسرا پانی، یہ ایک الگ سی بات ہے، وہ حالات سے سمجھ میں آتا ہے، بات سمجھ رہے؟ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، ذرا گفتگو لمبی ہوئی، کہ مطلق ماں کسے کہتے ہیں؟ مطلق ماں وہ ماں ہے کہ جس کی طرف ذہن جائے، جس کی طرف ذہن سبقت کرے، کب؟ جب کہ ماں اور پانی بولا جائے تو وہ مطلق پانی ہے۔ ذرا بات سمجھو، سنو تو اب ذرا سنو، دھیان سے سنو اس کو، ماں کی اگر کسی چیز کی طرف اضافت کر دی گئی، توصیف کو بھی اسی پر سمجھو گے، ماں کی، تو کیا اضافت کرنے کی وجہ سے ماں کا اطلاق ختم ہو جاتا ہے یا اطلاق باقی رہتا ہے؟ اضافت کے بعد جب ماں کی اضافت کر دیا تو کیا اس اضافت نے ماں کو اس کے اطلاق سے خارج کر دیا؟ بس میں نے اب وہ ماں مطلق نہیں رہا بلکہ مقید ہو گیا، ماں کی طبیعت ختم ہو گئی اضافت کی وجہ سے، یا اضافت کے بعد بھی ماں کا اطلاق باقی ہے، ماں مطلق ہے، اس اضافت نے ماں کو اس کی طبیعت سے نہیں نکالا، کیا کچھ ہے؟ ایک سوال، تو اب اس کو یہیں سے میں بات ختم کروں گا، اس کو پکڑو۔ دیکھو اضافت جیسے ماء البیر، ماں کی اضافت بیر کی طرف، ماء الزعفران، ماں کی اضافت زعفران کی طرف، تو اضافت جو ہے اسی طریقے سے توصیف، ایک کو میں لے رہا ہوں، اضافت، ماں کی اضافت کسی شے کی طرف، اضافت کبھی شے کو اس کے اطلاق سے خارج کرتی بھی ہے اور کبھی نہیں بھی کرتی ہے، کرتی بھی ہے اور نہیں بھی کرتی۔ کرتی ہے مثال کے طور پہ نور کے معنی روشنی، ٹھیک ہے؟ اب روشنی بولے تو ہمارا ذہن آج کے دور میں کس کی طرف جاتا ہے؟ بلب کی روشنی، مرکری کی روشنی، لمپ کی روشنی، سورج کی روشنی، ادھر ذہن جاتا، یہ مطلق ہے۔ مگر اس کے ساتھ اگر بول دیے نور الایمان، تو نور کی اضافت کس کی طرف؟ ایمان کی طرف۔ اب جب آپ اضافت کیے تو وہ اطلاق ختم ہو گیا، تو اس اضافت نے اطلاق کو ختم کیا، نور کے اطلاق کو ختم کیا، ظلمت تاریکی، اندھیرا، مگر کفر کی طرف اضافت کیا تو اس اضافت نے، سمجھ رہے ہیں، اس کے اطلاق کو کیا کیا؟ ختم کر دیا اور یہ مقید ہو گیا۔ تو اضافت کبھی اطلاق کو ختم کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اضافت کیا کرتی؟ اطلاق کو ختم کرتی ہے اور شے کو مقید بنا دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی مطلق کو اس کی طبیعت سے باہر کر دیتی، کبھی ایسا ہوتا اور کبھی نہیں بھی کرتی۔ جیسے گلاس کا پانی، گھڑے کا پانی، کنویں کا پانی، آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی، یہ جو اضافت کیے، پانی کی اضافت آسمان کی طرف، پانی کی اضافت کنویں کی طرف، بات میں نے، تو اس اضافت کی وجہ سے پانی کا اطلاق باطل نہیں ہوا، بلکہ یہ اضافت صرف خصوص کا فائدہ دے رہی ہے۔ کس کا فائدہ دے رہی ہے؟ خصوص کا فائدہ دے رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر پانی کا اطلاق اپنی جگہ باقی ہے،
پانی کا اطلاق اپنی جگہ، اس کی وجہ سے پانی کی طبیعت چینج ہوئی؟ نہیں چینج ہوئی۔ کنویں کا پانی بولے، آسمان کا پانی بولے، گلاس کا پانی بولے، پانی کی طبیعت چینج نہیں ہوئی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے سمجھ میں یہ بات آئی، ذرا دھیان سنو، یہ گفتگو ایسے ہی کریں گے تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اضافت، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اضافت، یہ اضافت کبھی شے کی تقیید کا فائدہ دیتی ہے اور کبھی تقیید کا فائدہ نہیں دیتی، صرف تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ اضافت کی وجہ سے شے کا اطلاق کبھی ختم ہو جاتا ہے، اضافت شے کو اس کی طبیعت سے کبھی نکالتی ہے اور کبھی نہیں نکالتی۔ کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اضافت مستلزم اس بات کو نہیں ہے کہ اضافت کی وجہ سے شے کا اطلاق ختم ہو جائے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اضافت کی وجہ سے شے کا اطلاق ختم ہو جائے، اضافت اس بات کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ اضافت کبھی تقیید کے لیے بھی ہوتی ہے، تقیید کا بھی فائدہ دیتی ہے، اور کبھی اطلاق کا بھی فائدہ دیتی ہے، مع الخصوص مع التخصیص۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی سی بات سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھو کیا کہ ماں کی اضافت، ذرا دھیان سے سنو، ماں کی اضافت زعفران کی طرف کی گئی، زعفران جانتے ہیں؟ صابن کی طرف کی گئی، اشنان کی طرف کی گئی، یعنی ماء الزعفران، ماء الصابون، ماء الاشنان۔ ذرا دھیان سے سنو اس بات کو، ماء الاشنان۔ تو یہ اضافت کی وجہ سے کیا یہ ماء مقید ہو گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ماء مقید ہو گیا اور مطلق ماء اس پر نہیں بولا جائے گا۔ کیا اس اضافت نے ماء کو اس کی طبیعت سے خارج کر دیا؟ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ اضافت، ماں کی اضافت زعفران کی طرف وغیرہ، یہ اضافت پانی کو اس کی طبیعت سے نہیں نکالا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نکالا ہے۔ دوسرے لفظ میں جب ماں بولا جاتا ہے تو ذہن اس کی طرف بھی جاتا ہے، ذہن اس کی طرف بھی جاتا ہے۔ چنانچہ ذرا دھیان سے سنو، آخری بات بول رہا ہوں۔ چنانچہ کہنے والے نے آپ سے کہا، کیا کہا؟ پانی لاؤ، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ جس نے پانی مانگا ہے وہ وضو کرنا چاہ رہا ہے یا غسل کرنا چاہ رہا ہے؟ ذرا بات کو سمجھو، وضو کرنا چاہ رہا ہے یا غسل کرنا چاہ رہا ہے؟ اور کہنے والے نے آپ سے کہا، آپ تو استاذ نے آپ سے کہا، کیا کہا؟ پانی لاؤ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاذ جو پانی مانگ رہے ہیں وہ غسل کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں یا وضو کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے صابن کا پانی دے دیا، ذرا بات سمجھیے، صابن والا پانی آپ نے دے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو صابن والا پانی دے دیا، یا اشنان ایک گھاس ہے، وہ بھی صفائی کے کام دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آج کل صابن ہے، ایسے اشنان ایک گھاس ہے، اس سے صفائی اچھی ہوتی۔ ایسا پانی آپ نے دے دیا، کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا آپ خطا کار ہیں؟ لغتاً درست ہے؟ جیسے بغیر صابن والا پانی آپ دیے، سمجھ رہے ہیں، تو درست ہے نہانے اور وضو کرنے کے لیے۔ ایسے ہی صابن یا اشنان یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے صفائی ہوتی ہے بدن کی، ایسا پانی دے دیا تو لغتاً درست ہے کہ جب پانی بولا جاتا ہے تو ذہن صابن کے پانی کی طرف بھی جاتا ہے، اشنان کے پانی کی طرف بھی جاتا ہے، اور ایسے پانی کی طرف بھی جاتا جس میں کوئی ایسی چیز ملائے گی جس سے بدن وغیرہ کی صفائی ہوتی، ذہن اس کی طرف جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اضافت، ماں کی اضافت صابن کی طرف، ماں کی اضافت اشنان کی طرف، اس اضافت نے ماں کے اطلاق کو ختم نہیں کیا، ماں کی طبیعت کو چھینا نہیں۔ تو یہ مائع مطلق ہے کہ نہیں؟ زعفران کا پانی بولو بھائی، مائع مطلق ہے۔
اشنان کا پانی مائع مطلق ہے، صابون کا پانی، کیونکہ جب ماں بولا جاتا تو ذہن اس کی طرف جاتا. مائع مطلق کسے کہتے ہیں کہ جب وہ بولا جائے، سمجھ رہے ہیں، مطلقاً پانی بولا جائے تو ذہن اس کی طرف سبقت کرے، اور ذہن اس کی طرف سبقت کرتا ہے، ذہن اس کی طرف جاتا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو زعفران وغیرہ کا پانی، زعفران کا پانی، صابون کا پانی، اشنان کا پانی مائع مطلق ہے. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مائع مطلق ہے، زعفران کا پانی مائع مطلق ہے، صابون کا پانی مائع مطلق ہے، اشنان کا پانی مائع مطلق ہے. اب صورت یہ ہے کہ یہ مائع مطلق ہے، اس پانی کے سوا دوسرا کوئی پانی نہیں ہے، اور آپ کو وضو کرنا ہے کیونکہ آپ کو نماز پڑھنا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے تو طہارت ضروری ہے، طہارت کی شرط ہے نا بھائی، نماز کے لیے طہارت کی شرط ہے. حال یہ ہے کہ آپ کے پاس یہی پانی ہے، دوسرا کوئی پانی نہیں ہے. ذرا دھیان سے سنو، دوسرا کوئی پانی نہیں. تو کتاب میں ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، ماں اگر نہ پاؤ تو کیا کرو؟ تیمم کرو. تو تیمم کب درست ہے؟ جب پانی نہ ہو تب. ذرا دھیان سے سنو، جب مطلق ماء نہ ہو تب تیمم درست ہے. اور جب صابون کا پانی اور اشنان کا پانی، سمجھ رہے کہ نہیں، یا زعفران کا پانی ہے تو مطلق ماء ہے کہ نہیں؟ بولو با، مطلق ماء ہے کہ نہیں؟ صابون کا پانی ہے، اشنان کا پانی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، اس طرح کا پانی ہے تو مطلق ماء ہے کہ نہیں؟ تو اس کے رہتے ہوئے تیمم درست ہوگا، اس کے رہتے ہوئے تیمم درست نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم کی طرف رجوع کے لیے شرط ہے کیا؟ مطلق پانی کا نہ ہونا. اور یہاں مطلق پانی ہے کیونکہ صابون کا پانی یہ مطلق پانی ہے، اشنان کا پانی مطلق پانی ہے، سمجھ رہے؟ زعفران کا پانی مطلق پانی ہے کہ جب مطلق پانی بولا جاتا ہے تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے. لہٰذا ان پانیوں میں سے کسی ایک کے رہتے ہوئے تیمم جائز نہیں. سن لیا آپ نے؟ سوچو گے اتنی لمبی تقریر کیوں کیا؟ اتنی سی بات سمجھانے کے لیے. اصل میں ہمارے نزدیک ان پانیوں کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں، مگر امام شافعی کے نزدیک ان پانیوں کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تیمم کی صحت کے لیے شرط ہے پانی کا نہ ہونا، مطلق پانی کا نہ ہونا. اور زعفران کا پانی، صابن کا پانی، اشنان کا پانی مطلق ماء نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اضافت ہے. ماء کی اضافت زعفران کی طرف ہے، ماء کی اضافت صابون کی طرف ہے، ماء کی اضافت اشنان کی طرف ہے. اضافت کی وجہ سے اطلاق ختم ہو گیا، اس لیے ان سے وضو جائز نہیں. اور ان کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ موجود نہیں ہے، مطلق ماء موجود نہیں ہے. اور مطلق ماء موجود نہ ہو تو پھر رجوع کیا جاتا ہے تیمم کی طرف. اس لیے ایسی صورت میں امام شافعی کہتے ہیں تیمم درست ہے، کیونکہ مطلق ماء موجود نہیں ہے. مگر ہم اس کا جواب دے دیے. اضافت مستلزم نہیں ہے شے کے اطلاق کے ازالہ کو. اگر ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اضافت کی گئی تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلق شے ختم ہو گئی. کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. اگر آپ یہ بولو جیسا کہ کہہ رہے ہو کہ اضافت کی وجہ سے اطلاق ختم ہو گیا، ماء کی اضافت زعفران کی طرف کی گئی تو اب یہ ماء مطلق ماء نہیں رہا. اگر آپ ایسا کہیں گے تو ہم کہیں گے ماء البیر میں بھی تو ماء کی اضافت بیر کی طرف ہے، تو کہو کہ اس سے بھی وضو جائز نہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ یوں ہی
یوں ہی آسمان کے پانی میں بھی ماں کی اضافت سما کی طرف ہے. بولو نہیں وہ تو ہے اضافت، مگر کیا ہے کہ یہاں کوئی چیز ملی نہیں ہے، اور صابون کا پانی اشنان کے پانی میں ایک چیز ملی ہے، اس کے ایک وصف کو چینج بھی کیا ہے، وہاں کچھ چینجنگ نہیں ہوئی ہے. تو ہم کہیں گے چینجنگ ہوئی تو مٹی پانی میں اگر مٹی لگ جائے اور پانی مٹیلا رنگ کا ہو جائے تو امام شافعی کے نزدیک بھی مٹی والے پانی سے وضو جائز ہے اور تیمم جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ تو اس مٹی نے اس کے کسی وصف کو چینج کیا کہ نہیں کیا؟ بولو بھائی. گرد و غبار والا پانی چینج کیا کہ نہیں؟ تو جس طریقے سے آپ کے نزدیک یہ مٹی کا پانی، سمجھ رہے ہیں، یا مٹی والا پانی اضافت ہے، مگر اس اضافت نے پانی کے اطلاق کو ختم نہیں کیا اور وضو جائز ہے، یہاں تک کہ اس پانی کی موجودگی میں آپ کے نزدیک تیمم جائز نہیں ہے. تو جس طریقے سے یہاں اضافت سے اطلاق ختم نہیں ہوا، اسی طریقے سے زعفران اشنان کی طرف ماں کی اضافت سے ماں کا اطلاق ختم نہیں ہوا. بات سمجھ رہے؟ تو ایسے پانی سے وضو جائز ہوگا اور ایسے پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ پلے پڑی؟ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم قائل ہوئے ہیں، ہم قائل ہیں کہ زعفران کے پانی سے، ٹھیک ہے، اور ہر اس پانی سے جس سے کوئی پاک چیز، میں نے سطور میں لکھا ہے، جیسے کہ صابون، جیسے کہ اشنان، جیسے کہ مٹی، جیسے کہ بالو، کوئی چیز ملی پانی سے اور مل کر کے پانی کے اوصاف میں سے یہ پاک چیز ملی اور مل کر کے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا، تو ایسے پانی سے وضو جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ زعفران کے پانی سے وضو جائز ہے. زعفران کے پانی سے وضو جائز ہے، اشنان کے پانی سے وضو جائز ہے، صابن کے پانی سے وضو جائز ہے، مٹی والے پانی سے وضو جائز ہے، بالو جس میں مل گیا اس پانی سے وضو جائز ہے. کیونکہ مطلق ماء ہے. کیونکہ مطلق ماء ہے، کیونکہ اس پر ماء بولا جاتا ہے. کیونکہ جب ماء بولا جاتا ہے تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے. المختصر مطلق ماء ہے اور مطلق ماء سے وضو جائز ہے، تو ان سے وضو جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں اس لیے وضو جائز ہے اور تیمم جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کے لیے شرط ہے مطلق ماء کا نہ ہونا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیمم کی طرف رجوع کے لیے کیا شرط ہے؟ مطلق ماء کا نہ ہونا. کیسے شرط ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. تو تیمم کے لیے شرط کیا ہے؟ مطلق ماء کا نہ ہونا، اور یہاں مطلق ماء ہے. زعفران کا پانی ہے، صابن کا پانی ہے، یا اشنان کا پانی ہے، یا مٹی کا پانی ہے، تو مطلق ماء ہے کہ نہیں؟ اور تیمم کی طرف رجوع کے لیے کیا شرط ہے؟ مطلق ماء کا نہ ہونا. بات سمجھ رہے ہیں؟ وَهَذَا قَدْ بَقِيَ مَاءً مُطْلَقًا، اور یہ یعنی صابن کا پانی، زعفران کا پانی، اشنان کا پانی ماء مطلق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب امام شافعی کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. کیسا یہ صابن کا پانی، اشنان کا پانی ماء مطلق کیسے؟ اضافت ہے، ماء کی اضافت صابن کی طرف ہے، ماء کی اضافت زعفران کی طرف ہے، اضافت نے اس کے اطلاق کو ختم کر دیا. یہ ان کا اعتراض. ہم بتا چکے ہیں تفصیل سے کہ اضافت اطلاق کے ختم کرنے کو مستلزم نہیں ہے. اضافت اطلاق کو کبھی ختم کرتی بھی ہے اور کبھی نہیں بھی کرتی ہے. کیونکہ اضافت کی قید اس نے زعفران کے پانی سے اور اس کے مانند صابن وغیرہ کے پانی سے، ٹھیک ہے، اضافت کی قید نے اس سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ماء کا نام اس سے کسے؟ زعفران وغیرہ کے پانی سے. زعفران وغیرہ کے پانی سے اضافت کی قید نے ماء کا نام چھینا نہیں ہے. جب ماء کی ایک سن لو، صرف ماء کی اضافت زعفران کی طرف کر کے تم نے کہا ماء الزعفران،
تو ماں کی اضافت کس کی طرف کر دیا؟ زعفران کی طرف۔ یہ اضافت جو کیا تو کیا اس اضافت نے ماں کا نام اسے چھین لیا ہے؟ نہیں چھینا، ابھی بھی ماں کا نام باقی ہے۔ تو اس کا مطلب مطلق ماں ہے۔ بل کررہ، بلکہ اس میں ماں کو برقرار رکھا ہے، اس میں ماں کو کیا کیا ہے؟ برقرار رکھا ہے، لہٰذا یہ مطلق ماں کے حکم کے تحت داخل ہوگا۔ زعفران کا پانی، صابون کا پانی مطلق ماں کے حکم کے تحت داخل ہوگا۔ بات سمجھ رہے؟ ہاں اب آگے ذرا سا صرف نہیں، ماں کو ایسا ہونا چاہیے، سمجھ رہے کہ وہ منزل من السماء کی صفت پر ہو، حالت پر ہو۔ تو کہتے ہیں یہ شرط لگانا درست نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ شرط لگاؤ گے تو آپ بھی اس شرط کو نبھا نہیں پاؤ گے، کیونکہ مٹی وغیرہ اگر لگ گیا ہے، بات سمجھ رہے، تو وہ منزل من السماء کی صفت پر نہیں ہے۔ وکان شرط بقائہ، اور ماں کے منزل من السماء کی حالت و صفت پر باقی رہنے کی شرط اس مطلق کے لیے قید ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِهِ يُخَرَّجُ حُکْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْأُسْنَانِ، اسی سے زعفران، صابون اور اسنان کے پانی کے اسنان اور اس کے مانند میں بیان کر چکا، اس کے پانی کے حکم کی تخریج کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے، وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ الْقَضِيَّةِ الْمَاءُ النَّجِسُ، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، کل اس پر گفتگو کروں گا کہ آپ نے کہا کہ اس پر ماء مطلق بولا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، زعفران کے پانی پر ماء مطلق بولا جا رہا کہ یہ مطلق ماء ہے، سمجھ رہے ہیں، مطلق ماء ہے، لہٰذا اس سے وضو جائز ہے اور تیمم درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تو ناپاک پانی پر بھی تو پانی بولا جا رہا ہے، الماء النجس پر بھی تو ماء بولا جا رہا ہے، تو وہ بھی مطلق ماء کے تحت داخل ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اس سے بھی وضو جائز ہونا چاہیے، حالانکہ آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں، اس اعتراض کا اس عبارت سے جواب دے رہے ہیں، کل دیکھیں گے۔